کیا آپ کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی یا زبان پر یہ دعا آئی کہ اللہ ہمیں لیڈر بنا؟ اگر ایسا نہیں ہے تو شاید ہم قرآن کی اس آیت سے ناواقف ہیں جس میں کہا گیا وجعلنا للمتقین اماما۔ لیڈر بننے کے بہت سارے ویز ہیں، اور ایک وے ہے تھرو انٹرپرنورشپ، اور اگر ان دونوں ٹرمز کو ہم کوائن کریں تو ٹرم وجود میں آتی ہے انٹرپرنوریل لیڈرشپ۔ سو ویسٹ میں آنٹرپرنورز کا جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو ویسٹ میں اس کا مطلب اور اس کے ڈائنامکس اور اس کے فریم ورکس کمپلیٹلی اور ہے، اور جب مسلمان اس ٹرم کو استعمال کرتا ہے تو وہ کمپلیٹلی اور ہونے چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو سیپریٹ کرنے کے لیے جو دو ٹرم ہم نے جوائن کی ہیں وہ دو ٹرمز ہیں مسلم اور آنٹرپرنورز۔ لیکن یہی راستہ کیوں آنٹرپرنورشپ؟ جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے تمام کے تمام چرواہے تھے، یہ سب میں کامن تھا۔ اس کے علاوہ سب کے اپنے اپنے کچھ اور بھی کریئرز تھے، جیسا کہ میٹل سمتھ حضرت داؤد علیہ السلام، ٹیلر حضرت ادریس علیہ السلام، اور انہوں نے نیڈل ایجاد کی۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ وہ فائنانس ایکسپرٹ تھے اور ایگریکلچرل بیسڈ پروڈکٹس کا سب سے پہلے ہاؤس انہوں نے قائم کیا تھا، اور ہمیں پتہ ہے کہ ٹریڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بارے میں بہت ساری احادیث بھی ہیں۔ لیکن کیا یہ تمام چیزیں دنیا نہیں ہیں؟ یہ تمام چیزیں اور چرواہا بننا کیا یہ کوئی بہت بڑا کام ہے؟ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ انسان بڑے بڑے کام کرتا ہے چھوٹی وجہ کے لیے۔ کام دیکھنے میں بے شک چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن اس کو کرنے کی وجہ بڑی ہونی چاہیے۔ جیسا کہ یہ کرنے کی وجہ، یہ تمام چیزیں بینگ اے شیفرڈ یا میٹل سمتھ، یہ جتنے بھی کام تھے ان کا جو اصل مقصد تھا وہ آخرت تھا۔ لیکن اگر یہی چیز آخرت کو نکال دیا جائے اور یہ جو باقی پیچھے کام جتنے بھی بچتے ہیں یہ تمام کے تمام وہی کام ہیں، لیکن یہ دنیا رہ جاتی ہے۔ اور اس دنیا میں یہ جتنے بھی کام کیے جا رہے ہیں آج اگر ہم دیکھیں تو کون سب سے آگے کون ہے اس وقت ان کاموں کو لے کر؟ کس نے لیڈرشپ حاصل کی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو ویسٹ ہے لیڈرشپ اس کے ہاتھ میں ہے۔ لیڈرز کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایک لیڈر وہ ہوتا ہے who can walks, who can think, who can foresight far away, far ahead of his contemporaries۔ یعنی ایک لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے ہم عصروں سے بہت آگے چلتا ہے، بہت آگے کی سوچتا ہے۔ ویسٹ کلیکٹیولی بہت آگے کی سوچتے ہیں، وہ 5 10 50 سال کا بڑے بڑے پلانز بناتے ہیں، جبکہ یہی وجہ ہے کہ لیڈرشپ اس وقت ان کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اگر ایک مسلم انٹرپرنور اسی طرح آگے کی سوچنا شروع کر دے اور ایک لیڈرشپ کی کوالٹیز اپنے اندر لے آئے، اور وہ نہ صرف اپنا اس ابھی کا بلکہ وہ اپنے 5 10 50 سال بلکہ اپنے زندگی سے آگے کا سوچے، اپنی آنے والی نسلوں کا سوچے، اور نہ صرف اس زندگی کا سوچے، آنے والی زندگی کا بھی سوچے۔ جب وہ یہاں تک سوچے گا تو اس کو کوئی بیٹ نہیں کر پائے گا اور لیڈرشپ ہم مسلمانوں کے پاس واپس آ جائے گی۔ لیکن انفارچونیٹلی ہم اس سٹیٹ پر بھی نہیں ہیں اس وقت۔ آخرت تو دور کی بات، ہم دنیا کے بھی تقاضے نہیں نبھا رہے۔ جیسا کہ یہاں پر بھی آپ کو بڑے بڑے پلانز چاہیے، دنیا میں بھی ترقی کرنے کے لیے آپ کو ویژن چاہیے، یہاں پہ بھی آپ کو اپنی ویلیو جو ہے اس کی بیس پہ چلنا ہے، یہاں پر بھی آپ کو ایکسیلنس پہ کام کرنا ہے۔ لیکن یہ تمام چیزیں ہم نہیں کر رہے تو ہم کہاں پہ ہیں؟ انفارچونیٹلی ہم 3 چیزوں میں پھنسے ہیں، اور وہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو ایک بالکل ایک مزدور سے لے کے ایک بڑے سے جو بڑا عہدہ ہے وہاں تک یہ 3 چیزیں پائی جاتی ہیں، اور وہ ہے زن، زر اور زور کی محبت۔ جب ان 3 چیزوں کی محبت انسان کے دل میں آ جاتی ہے تو پھر ایک مزدور ایک 100 روپے کی خاطر بھی جھوٹ بولتا ہے، اور ایک بڑی سیٹ پہ بیٹھا بھی زن، زر اور زور، ان تینوں میں سے یا طاقت کے لیے یا پیسے کے لیے یا حسن کے لیے وہ یا جھوٹ بولے گا یا کرپشن کرے گا، پھر عدالتوں میں انصاف نہیں ملے گا، ہاسپٹلس میں صحیح ٹریٹمنٹ نہیں ملے گا، پولیس اسٹیشن میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو صحیح طرح سے سپورٹ نہیں کیا جائے گا، آپ کسی بھی محکمے کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں گے تو آپ ہمیشہ اسٹرگل کریں گے، ایون ایک آپ کو خالص دودھ تک نہیں ملے گا۔ یہ صرف اور صرف ان 3 چیزوں کی محبت کا نتیجہ ہے۔
جب ہم اس اسٹیٹ میں آتے ہیں تو مسئلہ ہمیں پیش آتا ہے، اور مسئلہ کیا آتا ہے کہ ہماری چیزیں بکھر جاتی ہیں۔ پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم دین پہ چلیں یا اپنی دنیا کو سنبھالیں، ہم رات کو عبادت کریں یا صبح کو اٹھ کے ٹائم سے کام پر جائیں، ہم پیسہ کما کے اپنے بچوں کی پرورش کریں یا قوم کا سوچیں۔ ہماری چیزیں مکس ہو جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں ہماری چیزیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہر چیز ہمیں علیحدہ لگتی ہے۔ تو جب ہر چیز بکھر جاتی ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو شخص دنیا کو اپنا الٹیمیٹ مقصد بنا لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے چیزوں کو بکھیر دیں گے۔ اور ایگزیکٹ یہی سچویشن میں ہیں ہم، جب چیزیں بکھر جاتی ہیں اور ملے گا بہرحال وہی جو قسمت میں ہے، نہ اس سے ہلکا سا کم، نہ اس سے ذرہ برابر زیادہ۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہمارے لیے الائن ہو سکتی ہیں، ہماری زندگی میں سکون آ سکتا ہے، اور اسی حدیث میں اس کا سلوشن بتایا گیا اور کہا گیا کہ جو شخص آخرت کو اپنا الٹیمیٹ مقصد بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے چیزوں کو سمیٹ دیتے ہیں، الائن کر دیتے ہیں، پھر اس کے لیے دین اور کمانا یہ ایک سیم بات ہو جاتی ہے، پھر اس کے لیے شادی کرنا اور دین پہ چلنا ایک ہی بات ہے، پھر اس کے لیے اپنے کام کے اندر ترقی لے کر آنا اور اس حدیث پہ عمل کرنا کہ مومن کا ہر آنے والا دن پہلے دن سے بہتر ہونا چاہیے، ایک ہی ہو جاتا ہے۔ تو یہی اصل وہ میسج ہے مسلم انٹرپرینورشپ کا۔